اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہ سے نکلے الفاظ بہت طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ان اچھے الفاظ کا صلہ اور انعامات بھی دیتے ہیں، اور کچھ الفاظ تو ایسے ہیں کہ جن کے ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور راستے میں آئی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، تنگیوں کو ختم کر دیتا ہے اور مال و دولت اور خوشحالی کو مقدر بنا دیتا ہے۔ جبکہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان ان کو ادا کرتا ہے تو اس کی خوش قسمتی بدقسمتی میں بدل جاتی ہے۔ یہ منحوس الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے غربت آتی ہے، تنگیاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں اور انسان کی دعائیں قبول ہونا بھی رک جاتی ہیں۔ ان الفاظ کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت کا اور تنہائی کا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جو انسان کو اپنے منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی خوش قسمتی بدبختی میں بدل جائے گی۔ اور ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جن کو چاہیے انسان کو کہ ان الفاظ کو ادا کرتے رہیں، کیونکہ ان الفاظ کے ادا کرنے سے انسان کے اوپر دولت عاشق ہو جاتی ہے، انسان کی قسمت میں دولت لکھ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ کون سے منحوس الفاظ ہیں جن کو اپنے منہ سے ادا کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے، کیونکہ اس کی بازگشت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی قسمت میں اگر کوئی خوشحالی ہے، کوئی مال و دولت بھی ہے تو وہ بھی رک جائے گی۔ ناظرین کرام، اس لیے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے منہ سے کون سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کامیاب بنا دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں، جبکہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو کہ کامیابیوں کو ناکامیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ منحوس الفاظ انسان کی تقدیر کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہم دو بھائی ہیں، میرا ایک بڑا بھائی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی دی ہے، مال و دولت سے بھی نوازا ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہت خوشحال ہے، ہر طرف سے خوش قسمتی اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، مال و دولت سے بے پناہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ اس کا بھائی بہت پرسکون تھا، خوشحال تھا، میاں بیوی بہت سکون سے رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے بھی عطا کیے تھے جو کہ ان کے فرما بردار، جبکہ اس کا دوسرا بھائی جو تھا وہ بہت پریشان حال تھا، غربت اور تنگ دستی تھی، جو بھی کاروبار شروع کرتا تھا ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، گھر میں بھی ناچاکیاں تھیں، یعنی ہر طرف سے بے سکونی تھی۔ ایک دفعہ وہ غریب بھائی حضرت داتا علی حجویری کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قسمت کے کھیل ہیں، دیکھ لیں کہ ہم دونوں بھائی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن ایک اتنا خوشحال ہے، ہم دونوں بھائی ایک ہی ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہیں، جبکہ ایک بھائی بہت زیادہ دولت مند ہے اور بہت زیادہ کامیاب ہے، جبکہ میرے پاس، وہ کہتا ہے کہ جبکہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں اپنا کھانے پینے کا گزارا کر سکوں۔ اس کی یہ بات سن کر داتا علی حجویری کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، یہ قسمت کے کھیل نہیں ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار تم خود ہو، کیونکہ تین ایسے منحوس الفاظ ہیں جو تم اپنی زبان سے اکثر ادا کرتے رہتے ہو، اور انہی تین الفاظ کی وجہ سے، ان منحوس لفظوں کی وجہ سے تم غریب اور تنگ دست بن جاتے ہو، جبکہ تمہارے بھائی کے منہ سے اکثر ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور خوش بختی اس کا نصیب بن گئی ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ مجھے ان الفاظ کے بارے میں بھی بتائیں کہ جن کی وجہ سے غربت آئی ہے
اور وہ لفظ بھی بتائیں جو کہ میرا بھائی ادا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ مالدار ہو گیا ہے۔ تو اس کی بات سن کر داتا علی حجویری نے فرمایا کہ وہ پہلا لفظ کہ جس کی وجہ سے تم زندگی میں ناکام ہو کر رہ گئے ہو، تمہارا کوئی کام بھی نہیں بنتا، ہر مقصد میں ناکام ہو جاتے ہو، یعنی تم جب بھی کوئی کام کرنے کا سوچتے ہو تو یہی کہتے ہو کہ میں فلاں کام کر لوں گا، میں 1 دن بعد 2 دن بعد اس کام کو کر لوں گا۔ تو یاد رکھو کہ جو بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں اپنا فلانا کام کر لوں گا، تو جس کام کے بارے میں بھی وہ کہتا ہے، یہ الفاظ ادا کرتا ہے، وہ کبھی کام پورا نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ شخص اس کام کے کرنے میں ناکام ہی رہے گا۔ انسان چونکہ بے بس ہے، دنیا میں وہ کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے بغیر نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ میں خود فلانا کام کر لوں گا، تو ناظرین یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک شیطان کو بھی مقرر کر رکھا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں فلانا کام کر لوں گا، تو اس کام میں وہ اپنے ساتھ شیطان کی مدد کو شامل کر لیتا ہے، اور کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اس کام میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اس لیے جب بھی کسی کام کے کرنے کے بارے میں سوچو تو کبھی بھی یہ الفاظ مت ادا کرو کہ میں فلانا کام کر لوں گا، بلکہ آپ ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ کے الفاظ کو استعمال کیا کریں کہ انشاءاللہ اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی مدد شامل رہی تو میں یہ کام کر لوں گا۔ انشاءاللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مدد ساتھ ہوئی تو میں فلانا کام کر لوں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام میں انسان کی مدد فرماتا ہے، انسان کے ساتھ لگے شیطانی اثرات کو ختم کر دیتا ہے، تو خود بخود وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا لفظ جو کہ انسان کی خوش قسمتی کو بدقسمتی میں بدل دیتا ہے، وہ لفظ ہے لعنت کا۔ یعنی جب بھی کوئی انسان کسی شخص پر لعنت بھیجتا ہے تو فرشتے لعنت بھیجنے والے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی خوش قسمتی بد نصیبی میں بدل جاتی ہے، اس شخص کی زندگی میں غربت اور مفلسی آ جاتی ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ جبکہ تیسرا لفظ جو کہ انسان کی زندگی میں تباہی لے کر آتا ہے، وہ ہے ماں باپ کے منہ سے نکلے اپنے بچے کے لیے برے الفاظ، اگرچہ وہ غصے یا مذاق کی حالت میں ہی کیوں نہ نکال رہے ہوں۔ جب بھی ماں باپ اپنے بچے کے لیے برے الفاظ نکالتے ہیں تو دانستہ نکالنے یا نادانستہ طور پر جب وہ اپنی اولاد کے لیے برے الفاظ نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ کو پورا فرما دیتے ہیں، اور جو بھی وہ کہتے ہیں وہ بچے کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے منہ سے کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برے الفاظ نہ نکالیں، اگر بدتمیزی بھی کر لیں، گستاخی بھی کر لیں، تو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک میری اولاد کی حفاظت فرما، میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ اور جب آپ غصے کی حالت میں بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی نصیبوں میں کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا اور ان کو آپ کا فرما بردار بھی بنا دے گا۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی اولاد کی کسی بات پر غصہ بھی آتا ہے، وہ اچھی نہیں بھی لگتی ہے، تو غصے کی حالت میں بھی ان کو دعا ہی دیا کریں، تو انشاءاللہ جب آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے تو وہ آپ کے فرما بردار بھی بن جائیں گے اور آپ کے لیے راحت کا سامان بھی بنیں گے۔ اب ناظرین کرام، ہم آپ کو کچھ ایسے الفاظ کے بھی بارے میں بتائیں گے کہ جو کہ برکت لاتے ہیں، جو کہ انسان کی بدبختی کو ٹال دیتے ہیں، جو غربت اور بھوک اور افلاس کو ختم کرتے ہیں، انسان کی زندگی میں خوشحالیاں لاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان الفاظ کو اپنے منہ سے نکالیں کہ جن کے ادا کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو وہ کون سے الفاظ ہیں
تو ناظرین اکرام آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور ایک ایسا کلمہ جو کہ ترازو میں اگر ڈال دیا جائے تو اس کی اتنی کہ قیمت ہے، اتنے کہ وہ بابرکت الفاظ ہیں کہ جس کا مول دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وہ بابرکت الفاظ ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور سبحان اللہ پڑھتا رہا کرے، تو اس لفظ کے پڑھنے سے، اس کلمہ کے پڑھنے سے انسان کی زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ اگر اس کی زندگی میں کچھ ناکامیاں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ قسمت کو، اس کی بری قسمت کو ٹال دے گا اور اس کی زندگی میں خوشحالیاں لے آئے گا۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔